الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کی رضا پانے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیں گے تو ڈھیروں نیکیوں کا خزانہ آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور دنیا میں کامیابی بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک میری رحمت جو ہے یہ نیکوں کے قریب ہے۔ تو کون سی، ویسے تو ہر نیکی بندے کو اللہ کی رحمت کے قریب کرتی ہے، لیکن کچھ نیکیاں ایسی خاص ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص ملتا ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جائے، قرب خاص مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی توفیق مل جانا، یہ انتہائی عظیم سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں سے سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جائے۔ محفل سجی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ فروز تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو اللہ کے قریب کر دے۔ یعنی کہ پہلے کے مسلمانوں کے اندر یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ ہمیں اپنے رب کا قرب مل جائے۔ سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ پہلے ایمان کی سلامتی کی دعائیں لوگ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق بننے کی دعا اور کوشش نہیں کرتے ہوں گے۔ اس لیے آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، یعنی کہ کوئی ہے جو عشق کا طلبگار ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر محبت دکھ دیتی ہے، اللہ رسول کی محبت میں دکھ نہیں ہے، سکھ ہی سکھ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رسول سے محبت کرو، بندے کی زندگی اللہ رسول کی محبت میں گزرے۔ تو بندے کی یہ تمنا ہونی چاہیے، تمنا ہونے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ بندے کو اللہ پاک کا قرب خاص مل جائے۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل ارشاد فرمائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پالوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت کا ادا کرنا اور سچ بولنا، یعنی کہ یہ دو نیکیاں ایسی ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے۔ امانت میں خیانت نہ کرے اور سچ بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بولنے والے کو اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب علم حاصل کرنے کے لیے جانے لگے تو آپ کی والدہ نے آپ کو یہی نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچ کی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ سچ جو ہے یہ بندے کی ساری برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرمائیے، فرمایا کہ رات میں نماز پڑھنا اور سخت گرمی کا روزہ رکھنا۔ رات میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور سخت گرمی کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلانے والا عمل ہے۔ رات میں کون سی نماز آتی ہے؟ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تہجد کی نماز اور فجر کی نماز، یہ رات کی نمازیں ہیں۔ تو جو رات کی نمازوں کا پابند ہوتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 40 دن فجر اور عشاء کی نماز کو بعد جماعت ادا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو 40 دن فجر اور عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں نور و حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ سخت سردی میں اندھیرے میں مسجد کی طرف جا کر فجر و عشاء کی نماز کو بعد جماعت پڑھنا یہ جنت واجب کرنے والا عمل ہے۔
روایت میں آتا ہے جو فجر اور عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہوگا اور جب منکر نکیر سوالوں کے جوابات کے لیے قبر میں آئیں گے تو فجر اور عشاء کی نماز قبر میں آ کر منکر نکیر کو حساب کتاب سے روک دے گی۔ یہ بندہ سردی میں اندھیرے میں آ کر ہمیں ادا کیا کرتا تھا، اب آرام سے سویا ہے، اس کو سونے دو، اس کے حصے کا ہم حساب کتاب دیں گے۔ تو فجر اور عشاء کی نماز بندے کو عذاب قبر سے کہ قبر کے حساب سے بھی محفوظ کرے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو ایک صحابی کو فجر کی نماز میں نہ پایا، تو آپ جب بازار گئے تو ان کا قریب ان کا گھر تھا، تو ان کے گھر بھی چلے گئے، دروازے کو دستک دی اور ان کی والدہ نے جب وہ باہر آئی تو کہا کہ میں نے صبح فجر کی نماز میں ان کو نہیں دیکھا، ان صحابی کا نام لے کر کہا، تو آپ کی والدہ نے کہا کہ وہ ساری رات نفل پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، تو فجر کی نماز کے وقت اونگ آ گئی، رات دیر تک عبادت کرنے کی بنا پر وہ فجر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک ساری رات عبادت کرنے سے بہتر فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرنا ہے۔ جو فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لے اس سے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ کہ یہ رات کی نمازیں، حضور نے فرمایا رات کی نمازیں یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پوچھا کرتے تھے نام لے لے کر کہ آپ فلاں 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 نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ تو اگر صحابہ کرام بتاتے کہ فلاں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا تو حضور فرماتے اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے تو یہ اپنے جسموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر مسجد میں لا کر فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرے۔ یعنی کہ بندہ اتنا بیمار ہو کہ اس سے مسجد میں آیا نہیں جا رہا، لیکن اگر فجر کی نماز کی فضیلت پتہ چل جائے تو اپنے جسم کو گھسیٹ کر مسجد میں لا کر وہ اپنی فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، نہ ان کے گھر ہوں گے نہ یہ گھر کے اندر نماز ادا کریں گے۔ تو اب جو گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے گھر کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں حضور، اور جو بالکل ہی نہیں نماز ادا کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ کیسی ناراضگی ہوگی۔ تو فرمایا کہ رات میں نماز پڑھنا اور سخت گرمی کا روزہ رکھنا، سخت گرمی کا روزہ قیامت کی گرمی سے بھی بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی دلاتا ہے۔ تو خالی فرض روزے نہیں، نفل روزہ بھی اگر بندہ گرمی کا روزہ رکھے تو یہ روزہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلا دیتا ہے۔ نماز روزہ یہ عبادات ہیں جو بندے کو رب سے ملا دیتی ہیں، بندے کی رب سے صلح کروا دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوریاں بھی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا فکر نہ کرو، ایک دن یہ نماز اس کو بری بات سے منع کر دے گی۔ چند دن نہیں گزرے تھے اس بندے نے چوری سے توبہ کر لی، یعنی کہ نیکیاں بندے کی رب سے صلح کروا دیتی ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے میں تھے تو قافلے والوں کو پر ڈاکو پڑ گئے اور ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ آپ پہلے سے نا یہ جگہ چھوڑ دیا کریں تاکہ بعد میں یہ جمعے والے دن خیال کیا کر سکیں۔ تو ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کر دیا، تو ان ایک کے پاس سے شکر اور بادام ملے تو سب نے ڈاکوؤں نے شکر اور بادام کھانا شروع کر دی۔ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ نہیں کھا رہا تھا۔ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی سب کھا رہے ہیں تم کیوں نہیں کھا رہے؟ کہنے لگا میرا روزہ ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، ڈاکہ بھی ڈالتے ہو، ڈاکوؤں کے سردار بھی ہو اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کرنے کے لیے کوئی ذریعہ بھی تو ہونا چاہیے۔ یعنی کہ دیکھیں ڈاکوؤں کا سردار ہے، کم سے کم اس کو اتنا تو شعور ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ رب کا قرب دلانے والا عمل ہے، یہ روزہ میری رب سے صلح کروا دے گا، یہ روزہ مجھے برائی سے دور کر دے گا۔ تو وہ ڈاکے ڈالنے کے باوجود روزہ رکھنے کا پابند تھا۔ اب اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کوئی بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہو تو اس نیکی اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، یہ نہ کہا جائے کہ داڑھی رکھی تو جھوٹ بول رہا ہے، محفل میلاد کر رہا ہے نماز تو پڑھتا نہیں ہے، حافظ ہو کر تو فلاں کام کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے تنقید اور تانے وغیرہ نہیں کرنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
بسا اوقات ایک نیکی پورے جسم کو درست کر دیتی ہے۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی نیکی بندے کو اللہ کا ولی بنا دے اور سارے گناہوں سے اس کو توبہ کروا دے۔ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کچھ عرصے کے بعد اسی ڈاکوں کے سردار کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم وہی ڈاکوں کے سردار نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں، اسی روزے نے میری رب کے ساتھ صلح کروا دی ہے۔ تو کوئی پتہ نہیں کہ کون سی نیکی، کوئی صدقہ کرنا، کوئی سبحان اللہ کہنا، کسی محفل میں آ کر اللہ کا ذکر کرنا، کوئی پتہ نہیں کہ کون سی نیکی بندے کو رب کے ساتھ صلح کروا دے۔ اس لیے تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں فلاں عمل تو کرتا نہیں تو میں یہ عمل کیوں کروں۔ جس نیکی کی توفیق مل رہی ہے وہ بندہ کرے، تو کوئی بھی نیکی بندے کی رب کے ساتھ صلح کروا سکتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات میں نماز پڑھنا اور سخت گرمی کا روزہ رکھنا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرمایا کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنا، اللہ عز و جل کا ذکر کرنا، یہ بھی اللہ پاک کا قرب دلانے والا عمل ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مزید ارشاد فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا کہ یہ رزق میں اضافہ کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ بقیہ جو عمل بتائے، امانت ادا کرنا، سچ بولنا، رات میں نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ عمل اللہ کا قرب دلاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنا یہ اللہ پاک کا قرب بھی دلائے گا، رزق میں اضافہ بھی کرے گا اور پریشانی کو دور بھی کر دے گا۔ تو یعنی کہ درود و سلام کے دنیاوی اور دینی فائدے ہیں کہ درود و سلام پڑھنے سے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، پریشانیاں ختم بھی ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص بھی مل جاتا ہے۔ اور کون کون سی اعمال ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ نفل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میرا قرب پا لیتا ہے، جب میرا قرب پا لیتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حلول کر گیا، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اس حدیث کو سمجھانے کے لیے ایک بزرگ نے مثال دی، فرمایا لوہا گرم بھی نہیں ہے اور لوہا جلاتا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ لوہے کو کسی کپڑے پر رکھیں یا کسی بھی کاغذ یا لکڑی وغیرہ پر رکھیں تو نہ تو وہ لکڑی کو جلائے گا نہیں، نہ ہی لوہا گرم ہے اور نہ ہی جلاتا ہے۔ لیکن جب آپ لوہے کو کچھ دیر آگ میں رکھیں تو آگ میں کچھ دیر رہنے کی بنا پر وہ لوہا سرخ ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ لوہا سرخ ہو گیا تو اب آپ لوہے کو کسی کپڑے یا کاغذ پر رکھیں گے تو اس کپڑے کاغذ کو جلا دے گا لوہا، اور وہ لوہا گرم بھی ہو جائے گا۔ تو آگ میں رہنے کی بنا پر لوہے کے اندر آگ والی صلاحیتیں آ گئیں۔ لوہے کا آگ میں رہنے کی بنا پر لوہے کے اندر آگ والی صلاحیتیں آ گئیں، وہ آگ والی طاقت اس کے اندر لوہے کے اندر آ گئی۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے تو اس بندے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ وہ مردے زندہ کر دیتا ہے، وہ لوگوں کی مشکلیں دور کر دیتا ہے، وہ بیماروں کو شفا دے دیتا ہے، وہ کئی میلوں کا سفر جو ہے وہ چند منٹوں میں کر لیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے اس کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں عصر کی نماز بیت اللہ شریف میں پڑھوں، اور اگر تم یہ میرے سے وعدہ کرو کہ اس راز کو راز رکھو گے، میری زندگی تک کسی کو بتاؤ گے نہیں، تو میں تمہیں اپنے ساتھ بیت اللہ لے جاتا ہوں۔ تو آپ کے خادم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میرا ہاتھ پکڑ لو۔ ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کیا۔ خادم کہتا ہے کہ ابھی 27 قدم چلے تھے، 27 قدم ہی چلے تھے کو میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں جنت المالا کے دروازے کے پاس پہنچے۔ جنت المالا مکے کا قبرستان ہے۔ کہتا ہے جنت المالا کے دروازے پر ہم پہنچے ہوئے تھے۔ کہتے پھر ہم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور طواف کیا اور عصر کی نماز ادا کی۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا واپس میرے ساتھ جانا چاہتے ہو یا ابھی حج کا موسم آنے والا ہے، حج کے بعد حاجیوں کے ساتھ واپس آ جانا؟
وہ کہتے کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی واپس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب جنت المالا کے دروازے پر پہنچے تو کہا آنکھ بند کر لو۔ کہہ رہا ابھی 27 قدم چلے نہیں تھے تو ہم اپنے ملک میں واپس آ گئے۔ یہ کرامت ہے اور یہ ولیوں کی طاقت ہے، اور یہ کوئی طاقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ عاصم بن برقیہ نے کئی میلوں دور جو بلقیس کا تخت تھا پلک جھپکنے میں لے آیا تھا، اور عاصم بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے دربار سے میں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، اور ملک میں بلقیس کے ملک میں جا کر وہاں سے تخت بھی لے آیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا ولی ایک وقت میں کئی جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مرید نے آیا کہ میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، آپ میرے ہاں افطاری کریں۔ دوسرا مرید آیا، تیسرا مرید، آپ سب کی دعوت قبول کرتے گئے، یہاں تک کہ 70 مریدوں نے آپ کو افطاری کی دعوت دی، آپ نے سب کی دعوت کو قبول کیا۔ اگلے دن جب آیا تو سارے کہنے لگے کہ غوث پاک میرے گھر تشریف لائے اور میرے ہاں افطاری کی۔ دوسرے نے کہا نہیں، میرے گھر تشریف لائے تھے، میرے ہاں افطاری کی۔ وہ کہتا نہیں، میرے گھر آئے تھے۔ تو جو مدرسے کا خادم تھا اس نے کہا کہ بھائی غوث پاک تو کہیں بھی نہیں گئے، وہ تو انہوں نے مدرسے میں افطاری کی ہے۔ تو بعد میں یہ راز کھلا کہ غوث پاک مدرسے میں بھی تھے اور 70 مریدوں کے ہاں وہاں پر بھی افطاری کر رہے تھے۔ تو مولانا جمیل رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ گئے مرشد 70 مریدوں کے ہاں ایک ہی وقت میں سمجھ میں آ نہیں سکتا منبع غوث اعظم کا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزیں ایسی بنائی ہیں جو انسانوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، ان میں ایک میں بھی ہوں۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شان و عظمت اور مقام و مرتبہ اور بڑی طاقتیں عطا فرماتا ہے، اور ان کی کرامت، ان کی طاقت کا ثبوت قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے۔ اور کہا گیا کہ اولیاء کرام کی شان تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جو میرے ولی سے بغض رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی شان کتنی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جب اولیاء کرام کی بات کرنی ہو تو جملہ ہلکا جملہ نہ بولا جائے۔ ہلکا جملہ بولنا بھی یہ بندے کی آخرت کو خراب کر سکتا ہے، اور ان کی محبت، ان کا ادب، ان کی عقیدت بندے کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں، یہ صرف محبت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص مشرق میں رہتا ہے اور ایک مغرب میں رہتا ہے۔ جو مشرق والا شخص ہے وہ نیک متقی پرہیزگار ہے۔ مغرب میں رہنے والے شخص نے سنا کہ مشرق میں ایک اللہ کا بندہ رہتا ہے جو بڑا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس مغرب میں رہنے والے بندے کو مشرق میں رہنے والے بندے سے محبت ہوگی۔ اس نے صرف سنا ہے، حضور نے فرمایا اس کے ملاقات نہیں ہوئی، اور ان کی آپس میں کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مشرق میں رہنے والے نیک بندے سے محبت کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن دونوں کو جمع کر دے گا۔ قیامت والے دن دونوں کو جمع کر دے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ ہے وہ میرا بندہ جس سے تو محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ اب دیکھیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آج سے 1000 سال پہلے بغداد شریف میں رہتے تھے۔ ہم نے غوث پاک کو دیکھا نہیں، ہماری غوث پاک سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، ہماری غوث پاک سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی۔ ہم نے سنا کہ غوث پاک اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، اس بنا پر آپ کے دل میں غوث پاک کی محبت پیدا ہو گئی۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار، ان سے محبت پیدا ہو گئی۔ صابر پیا سے محبت ہو گئی، آپ کو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی، بابا فرید سے محبت ہو گئی۔ تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بندہ محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن اس سے ملا دے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ بندہ ہے جس سے تم محبت کرتے تھے، اور پھر وہ بندہ اس کی شفاعت کرے گا اور اس کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو دیکھیں محبت کتنا بڑا انعام ہے۔ اولیاء کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، یہ ایک الگ سے ایک نیکی ہے، یہ ایک الگ سے ایک دل کی نیکی ہے کہ دل میں آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت اور عقیدت آ گئی۔
دوسری حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں کو ایسا مقام و مرتبہ ہوگا کہ انبیاء اور شہداء انہیں فخر کی نظر سے دیکھیں گے، جبکہ یہ لوگ انبیاء نہیں ہیں، شہداء نہیں ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا عمل ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فقط اللہ کے لیے اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتے ہوں گے، نہ ان کا آپس میں کوئی لین دین تھا، ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی۔ ایک ہوتا نا رشتہ داری کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، ایک ہوتا کہ لین دین کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، کسی نے آپ کو کوئی تحفہ دیا، ہدیہ دیا، آپ کی مشکل دور کر دی، آپ پر احسان کیا، آپ کو اس سے محبت ہوگی۔ تو حضور فرما رہے ہیں ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی لین دین بھی نہیں تھا، فقط صرف اللہ کے لیے ان کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ تو قیامت والے دن حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ایسا مقام و مرتبہ دے گا کہ انبیاء اور شہداء فخر کی نظر سے ان کو دیکھیں گے۔ اب دیکھیں ہمارا کوئی داتا صاحب سے کوئی دنیاوی لین دین تو نہیں ہے، کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، غوث پاک سے ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے، کوئی لین دین والا معاملہ بھی نہیں ہے۔ محبت اسی لیے ہے نا کہ وہ اللہ کے ولی، ولیوں کے سردار داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی جنہوں نے دین متین کی خدمت کی۔ تیسری حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اعلان کرے گا کہ میرے عزت و جلال کی قسم، جو میرے عزت و جلال کی بنا پر آپس میں محبت کرتے تھے انہیں بلا لاؤ، آج میں انہیں عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ قیامت کی گرمی کی شدت آپ نے سنی ہوگی، تو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فقط اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے عبادت کی بنا پر۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں، یہ جو عرس کیے جاتے ہیں، یہ مزار بنائے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں اس صاحب مزار کی محبت اور عقیدت بیٹھ جائے۔ ان کا عرس اس لیے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اگر بالکل بھی محمد علی جناح صاحب کا تذکرہ نہ کیا جاتا، قائد ڈے نہ بنایا جاتا، کتابوں میں بچوں کو محمد علی جناح صاحب کے بارے میں نہ بتایا جاتا، تو مجھے بتائیں کہ ہمیں اور ہماری چھوٹی چھوٹی بچے ہیں ان کو پتا ہونا تھا کہ بانی پاکستان کون ہے، پاکستان کس نے بنایا۔ اسی طرح اگر بزرگان دین کا مزار نہ بنایا جائے اور ان کا عرس نہ بنایا جائے، ان کی سیرت کو بیان نہ کیا جائے، ان کی شان و عظمت کو بیان نہ کیا جائے، تو بتائیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کیسے آنی تھی۔ اگر آج آپ داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ داتا صاحب کا مزار لاہور میں بڑا واضح موجود ہے اور آپ کا عرس منایا جاتا ہے، آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ اگر داتا صاحب کی قبر بالکل سادی سی میانی شریف قبرستان میں ہوتی اور کوئی آپ کا تذکرہ بھی نہ ہوتا، تو مجھے بتائیں کیا آپ کو داتا صاحب کا پتہ ہونا تھا؟ اس وقت میانی شریف میں کئی اولیاء کرام کی قبریں ہیں، لیکن نہ آپ کو ان کے نام پتہ ہے، نہ ان کی قبروں کا پتہ ہے، نہ آپ ان سے محبت بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مزار بھی نہیں ہے اور ان کا کوئی سیرت بھی نہیں بیان کی جاتی ہے۔ وہ اللہ کے ولی، لیکن ہم نہیں جانتے۔ جب بندہ جانتا نہیں ہے تو محبت بھی نہیں کرتا، تو کتنی بڑی نیکی سے بندہ معروم ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے ولی کا مزار بنایا جائے۔ دیکھیں اس کو میں چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ بہت ساری کتابیں پڑھی بھی ہو اور ایک کتاب کے اوپر بڑا خوبصورت سا غلاف چڑھایا ہوا ہوتا ہے، تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کتاب اور کتابوں کی طرح کی نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اس کو میں نے بغیر وضو ہاتھ نہیں لگانا، یہ کتاب تمام کتابوں میں سب سے مقدس کتاب ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اللہ پاک نے کہا تھا کہ قرآن پاک کے اوپر غلاف چڑھانا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ قرآن پاک پر غلاف چڑھانا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ نہ تو آپ کو ایسا اللہ کا حکم ملے گا، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملے گی، نہ ہی کسی صحابی سے آپ کو یہ عمل ملے گا۔ لیکن مجھے آپ بتائیں کس کے گھر میں قرآن پاک اور اس کے اوپر غلاف نہ چڑھا ہوا ہو؟ تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ ہر چیز بدعت کہہ دینا، اس کو برا کہہ دینا،
یہ بالکل فضول بات ہے. ایک اس کا مقصد سمجھ گئے کہ قرآن پاک کے اوپر غلاف اس لیے چڑھایا گیا تاکہ بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کتاب پر ہاتھ نہیں لگنا چاہیے بغیر وضو کے، یہ مقدس کتاب ہے. اسی طرح بہت سارے مسلمانوں کی قبریں، لیکن ایک کی قبر بڑی خوبصورت سی بنائی گئی، اس کے اوپر چادر چڑھا دی گئی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو قبر والا ہے یہ عام مسلمانوں کی طرح کا نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے، یہاں سے فیض حاصل کرنا ہے، یہاں سے برکتیں حاصل کرنی ہے. تو یہ مقاصد ہوتے ہیں مزار بنانے کے، اور یہ مقصد ہوتا ہے عرس کرنے کا. تو یوں مزار بنانے کو بدعت قرار دے دینا، یہ اور بری بدعت قرار دے دینا، یہ شریعت پر تہمت ہے. شریعت نے کوئی ایسا منع نہیں کیا، شریعت نے ایسا کوئی منع نہیں کیا کہ تم اولیاء کرام کا عرس نہ کرو. ہاں عرس میں جو خرافات ہوتی ہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں جو عرس کے موقع پہ جو ڈھول بجایا جا رہا ہے اور جو بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، جو عجیب و غریب قسم کی خرافات کی جا رہی ہیں، وہ غلط تو غلط ہی ہے. اب اگر کوئی مزار پہ غلط کام کر رہا ہو اور کہے جی میں اس لیے مزار پر نہیں جاتا، مزار پہ غلط کام ہوتا ہے، تو پھر بھائی کعبہ شریف میں بھی جانا چھوڑ دو، وہاں پر بھی غلط کام ہوتا ہے، جیبیں کٹ جاتی ہیں، چوریاں ہو جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں پر. تو کیا کعبہ شریف جانا چھوڑ دیں؟ مسجد میں آؤ جوتی اٹھائی جاتی ہے، مسجد میں آنا چھوڑ دیں؟ یہ کوئی بات نہیں ہے. بچوں کا امتحان دیا جائے تو وہ نقلیں مارتے ہیں، تو امتحان لینا چھوڑ دیا جائے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس عمل کو ختم ہی کر دیں. جی عرس ختم کر دیں کیونکہ ڈھول بج رہا ہے، بھائی ڈھول ختم کریں، عرس کیوں ختم کریں؟ اس سے اولیاء کرام کی محبت اور عقیدت جو ہے وہ دلوں میں پیدا ہوتی ہے. تو حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جب بغداد شریف میں آئے، بغداد شریف کی حالت کیا تھی؟ اس وقت منافق تھا حسن بن صبا، اس کی ایک تنظیم تھی کہ جو مسلمانوں میں قتل عام کر رہے تھے، مسلمانوں کو قتل و غارت کیا جا رہا تھا. مصر پر کافروں کا غلبہ ہو گیا تھا، کافروں کی حکومت آ گئی تھی، اسپین میں اسلامی حکومت ٹوٹ گئی تھی، اور ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ برباد کر دیا تھا. لوگوں کے نظریات خراب کیے جا رہے تھے، لوگوں کی اخلاقیات خراب کیے جا رہے تھے، اور مہنگائی اس وقت بلا کتنی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ قارون بھی ہوتا تو وہ بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتا. دیکھیں جو حالات اس وقت بغداد آج ہیں، اس وقت بغداد کے بھی ایسے ہی تھے. جیسے آج مہنگائی بڑے عروج پر ہے اور ہمارے اخلاقیات کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمیں بدتمیز بنایا جا رہا ہے اور ہمارے نظریات خراب کیے جا رہے ہیں. ایسے ایسے لنڈے کے مولوی نیٹ پر چھوڑے ہوئے ہیں جو صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے والے سے بکواسات کرتے ہیں، نظریات خراب کیے جا رہے ہیں. اس وقت بھی یہی حالات تھے. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، بادشاہوں وزیروں میں تبلیغیں کی، آپ نے بیانات کیے اور دین کو اثر نو کر دیا. لوگ شریعت کے راستے پر آئے تو حالات پھر بہتر ہو گئے. تو پتہ چلا کہ جب لوگوں کے نظریے خراب ہو جائیں، جب لوگوں کی اخلاقیات خراب ہو جائیں، تو اس وقت مسلمانوں پر ظالم مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کو مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تبلیغ ہے کہ لوگوں میں تبلیغ کی جائے کہ وہ اللہ کے راستے پر آئیں، اپنے نظریات کو ٹھیک کریں. اللہ تبارک و تعالی حالات بہتر کر دے گا. جس طرح آج کے مسلمان کہہ رہے ہیں جی قیامت آنے والی ہے، فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، قیامت آنے والی ہے، امام مہدی آنے والے ہوں. اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے، آج سے 1000 سال پہلے بھی کہہ رہے تھے بس قیامت آنے والی ہے، امام مہدی آنے والے ہیں، اور جو ہے اسلام دنیا ختم ہونے والی. اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے. آج بھی ہر کوئی تو دوسرا بندہ پیسے کمانے کے لیے وہ ویڈیو ڈالتا رہتا ہے جی امام مہدی کا ظہور ہو گیا. میں آپ کو ایک نشانی بتا دیتا ہوں بھائی، دور دور تک ابھی امام مہدی کا ظہور نہیں ہونے والا. ایک واضح نشانی آپ سن لیں کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا. واضح نشانی یہ ہے، پوری دنیا کفرستان ہوئے گی. پوری دنیا صرف مکہ مدینے کے اندر مسلمان ہوں گے، مکہ مدینے کے منافق مکہ مدینہ چھوڑ دیں گے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوگا وہ ہجرت کر کر مکہ مدینے آ جائے گا اور پوری دنیا کفرستان ہوگی. کہیں پر بھی کوئی مسلمان نہیں ہوگا، تب جا کر امام مہدی نے آنا ہے. اور آپ غور کر لیں جو بکواس کر رہا ہے جی امام مہدی آنے والے، امام مہدی کا ظہور ہو گیا، اور بھائی دنیا کے کونے کونے میں مسلمان ہیں. دنیا میں 58 کتنے اسلامی ملک ہیں. ابھی تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دور دور تک امام مہدی کا ظہور کا ابھی تک کوئی نشانی نہیں. تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا، ان کی بات پر بالکل بھی یقین نہ کیا جائے. بغداد میں جب مسلمانوں کا قتل عام ہوا جس طرح فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، تو ہلاکو خان نے
ہلاکو خان کی بیٹی نے ایک عالم سے کہا کہ تمہارا رب نے تمہاری مدد نہیں کی، اگر تم لوگ حق پر ہوتے تو تمہارا رب تمہاری مدد کرتا، ہمارے رب نے ہماری مدد کی اور تم پر غلبہ عطا کر دیا۔ تو ان بزرگ علیہ رحمہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب چراوا بکریاں چراتا ہے تو ساتھ 2-3 کتے بھی رکھتا ہے، تو جب بکری ریوڑ کو چھوڑ کر الگ ہو جاتی ہے تو چراوا اس بکری پر کتے چھوڑ دیتا ہے جب تک وہ بکری ریوڑ میں واپس نہ آ جائے۔ اسی طرح ہم مسلمان جب اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم جیسے کتے ہمارے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اور اس وقت تک جب تک ہم اللہ کے دین پر، اللہ کے راستے پر واپس نہ آ جائیں۔ تو اب ہمارے اوپر کتے چھوڑ دیے گئے، ظالم حکمران وغیرہ اس طرح کے لوگ ہمارے اوپر چھوڑ دیے گئے، جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ بھائی اللہ کے دین پر واپس آ جاؤ، اللہ کے راستے پر واپس آ جاؤ، یہ کتے بھاگ جائیں گے، ورنہ یہ کتے جان نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ کتے اس لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ بکری اپنے ریوڑ کی طرف واپس آ جائے۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ سارا معاملات کیا ہے، ہمارے نظریات ہمارے درست ہونے چاہیے، ہمارے اخلاقیات درست ہونے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ یہ نہیں کہا قرآن کا راستہ، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ انبیاء، صحابہ، اولیاء۔ اب مجھے آپ بتائیں، اگر انبیاء اور صحابہ اولیاء کی سیرت بیان نہ کی جائے، ان کے راستے پہ کیسے چلا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے راستے کو اپنا راستہ بتایا، یہی میرا راستہ ہے کہ جس راستے پر انبیاء، صحابہ، اولیاء چلے۔ تو اس لیے اولیاء کرام کی سیرت بیان کرنا، ان کا عرس منانا ضروری ہے، تاکہ لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔